من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عرب يا قريش يا هاشم یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ ایک بار درود پاک پڑھنا ایک قرات کے برابر ہے. اور ایک قرات کتنا؟ آپ فرماتے ہیں ایک قرات احد پہاڑ جتنا. میرے میٹھے اور محترم مسلم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے زیادہ افضل مخلوق میں ہمیں تخلیق کیا گیا. ہر لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ پاؤں، کان، ہر چیز بہت ہی نمایاں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے انسان کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے. اس کے برعکس آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شے کو دیکھ لیں، وہ اتنا خوبصورت نہیں جتنا خوبصورت انسان کو میرے رب عز و جل نے پیدا فرمایا، اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ بھی عطا فرمایا. دیکھیے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں رکھی، ایک نفس رکھا اور دوسری عقل. عقل سے ہم نے نفس کا مقابلہ کرنا ہے. فرشتوں میں رب العالمین نے عقل رکھی ہے، نفس نہیں رکھا. جانوروں کے اندر عقل نہیں رکھی، شہوت رکھی ہے. تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائی، اب یہاں سے ہم دیکھ لیں کہ وہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، تو ہم گویا کہ ایک امتحان گاہ میں موجود ہیں. ہم ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمیں پرکھا جا رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اب جو چیز ہم سے وابستہ ہے، جو ہمیں خواہشات پر مجبور کرتی ہے، وہ ہمارا نفس ہے. اور یہ جو نفس ہے، اس کو سمجھنا، اس کی شرانگیز حرکات کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کی شرارتیں، اور نفس اور شیطان، یہ دونوں مل کے جو ہے انسان کو، اس کے نامہ اعمال کو برباد کرتے ہیں. نفس کے جو لغوی معنی ہیں وہ جان و روح اور وجود اور ہستی وغیرہ کے ہیں، جبکہ عام اصطلاح میں اس سے مراد وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر پر مبنی اعمال کی طرف ابھارتی ہے اور رغبت دلاتی ہے. مطلب کہ انسان کو خیر کی طرف بھی لے کے جاتی ہے یہ نفس، اور انسان کو جو ہے شر کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. میرے میٹھے محترم، انسان کے مختلف کیفیات و حالات و واقعات میں نفس کی مختلف اقسام کا عمل دخل بھی ہوتا ہے. انہیں بنیادی طور پر نفس کی تین قسمیں ہیں. نفس کی تین قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ، اس سے مراد نفس کی وہ قسم ہے کہ جو انسان کو برائی
کا حکم دیتی ہے اور نافرمانی اور سرکشی پر ابھارتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، یقیناً نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یقیناً میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت پیاری بات اس آیت میں موجود ہے کہ مانا کہ نفس ہمیں جو ہے برائی کا حکم دیتا ہے مگر میرا رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے اور اس کی شرمندگی کے سبب اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص نفس امارہ کے مغرور فریب اور لالچ سے بچ گیا در حقیقت وہی کامیاب اور کامران شخص ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنی نفس کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے ہم دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو مخلص بنانے میں ناکام ہیں، ابھی تک کامیاب ہم ہوئے نہیں۔ یہ کامیابی تو اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنے نفس کے لالچ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، مگر ہمارا نفس خود کے ہی لالچوں میں گرفتار ہوتا ہے جس کی بنا پر ہمیں وہ اس قدر مجبور کرتا ہے سمجھنے کے باوجود بھی کہ ہم گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس گناہوں کی لذتوں میں رہ کر اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کتنی یہ بات واضح ہے ایک عام طور پر کہ آج ضعیف سے لے کر بچے تک ہے نا، بالغ بچے تک لے لیں، نابالغ بچے ایسے لے لیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، آج ان کے اندر بھی گناہوں کی تمیز آپ دیکھیں گے۔ مقصد یہ کہ وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے، مگر اس کے باوجود ہم جو ہے گناہوں کی طرف التفات کرتے ہیں، اس کی لذتوں میں منہمک ہو کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ اور یہ نفس ہی ہے جو نفس امارہ ہے، اس کو جب تک مطیع و فرما بردار ہم نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب و کامران نہیں ہوں گے۔ اس کو بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے جدوجہد، اپنے آپ سے جنگ اور جہاد خود سے ہی کرنی ہوگی۔ اور نفس سے لوامہ، اس سے مراد وہ نفس ہے کہ جو گناہوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یعنی گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا اور نہ ان سے خوش ہوتا ہے، اس کا شمار نفس کی اچھی قسم میں ہوتا ہے۔ خالق کائنات نفس سے لوامہ کی قسم ارشاد فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب انسان دیکھیں، میں نے شروع بتایا کہ انسان کی کیفیات جو ہوتی ہے وہ نفس کے حوالے سے تبدیل ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے نا، اور یہ جو بات ہے، جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ نفس لوامہ جو ہے یہ انسان کو ندامت، اپنے گناہوں پر ندامت پیدا کرتی ہے، کیا ہے یہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بیدار ہوگا تو پھر ہم جو ہمارا جو سینہ ہے نا، جو سینے میں جو دل ہے وہ گناہوں پہ جلے گا، گناہوں پہ کوڑے گا اور گناہ کرنے پر خود کو شرمندہ کرے گا۔ اور شرمندگی کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے وہ کچھ کہتا نہیں ہے، وہ اندر سے شرمندہ ہے، اور یہی نفس لوامہ جو ہے اس کو شرمندہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرمندگی کے سبب اسے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ، اس سے مراد وہ نفس ہے کہ جو بری خصلتوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر اخلاق حمیدہ سے آرستہ ہو کر حالت سکون و اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہ نفس کی سب سے بہترین قسم ہے، نفس راضیہ، نفس
مردیہ، نفس کاملہ کا شمار اسی نفس کی اعلیٰ ترین صفات میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم سمجھ، یہ نفس کی 3 اقسام ہیں جس میں رہ کر ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ کہیں تو نفس ہمیں گناہوں پہ مجبور کرتا ہے، کہیں نفس ہمیں اپنے گناہوں پر ملامت کرتا ہے، اور کہیں ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں اطمینان اور سکون میں رکھتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ حدیث پاک ہے کہ وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اب یہ غور کریں، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، میں آپ کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ عید تو 2 ہی ہیں، عید 2 تو نہیں ہے، عید کہنا 2 نہیں، عید الفطر، نا عید تو کئی عید ہے۔ عید کے معنی خوشی کے ہے نا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں مومن کے لیے وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، اس کے لیے خوشی کا موقع۔ اور یہ دیکھیے، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی روحانیت میں ہوتے ہیں، بڑی روحانیت میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دن جو ہوتا ہے نا ان کا، وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور یہ کیفیت ہوتی ہے بندوں میں۔ اچھا، یہ ساری کیفیت اگر آپ کو اس روحانی کیفیت کا جو مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں نا آپ اور ہم، تو یہ رمضان میں کر لیں آپ۔ رمضان ہر بندہ روزہ رکھتا ہے، ہر بندے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، چہرے کیسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، رونق چہرے ہوتے ہیں، اور اس میں کس قدر روحانیت ٹپک رہی ہوتی ہے وہ ہم بخوبی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دل جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی لگتا ہے، ذکر اذکار میں بھی لگتا ہے، نماز پڑھنے میں بھی لگ جاتا ہے، نوافل پڑھنے میں بھی لگ جاتا ہے، ہمارا ایک دم ہمارا رجحان بڑھتا ہے۔ تو رجحان جو جس طرح ہمارے تیزی سے بڑھتا ہے نا، یہ روحانی جو طاقت ہمیں مطلب میسر آتی ہے، تو اس کی برکت سے الحمدللہ ہمارے جو معاملات اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نا وہ تیزی سے جڑتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم سمجھو، ہم ان 3 نفس کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور نفس امارہ کی جو شرارتیں ہیں وہ اس قدر ہیں کہ نفس امارہ انتہائی شریر، سرکش اور نافرمان ہے۔ یہ انسان کو بہکاتا ہے، راہ راست سے گمراہ کرتا ہے، راہ راست سے ہٹاتا ہی۔ نفس امارہ شیطان کے ساتھی کا کردار ادا کرتا ہے، لوگوں کو فرائض واجبات سے غافل کرتا ہے، انہیں نافرمانی سرکشی پر ابھارتا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، انہیں ناچ گانوں، فلموں، ڈراموں اور اس طرح کے دیگر فضول اور بے حیائی کاموں میں لگاتا ہے۔ چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، بدکاری، قتل، غارت گیری، سود، حرام ذرائع سے آمدنی اور ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، امانت میں خیانت، جھوٹ و غیبت، چغلی جیسے کبیرہ گناہ اور برائیوں کا ارتکاب کی رغبت دلاتا ہے، اور انہیں خواہشات نفسانیہ کا پیروکار بنا کر جہنم کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائی، جو لوگ نفس امارہ کی غلامی اختیار کر کے اس کے ہاتھوں کھلونا بن جائیں گے، یہ انہیں تگنی کا ناچ نچاتے ہوئے رقص اور سرور کی محافل اور شراب خانوں اور جوئے کے اڈوں سمیت ہر اس برائی میں ملوث کرتا ہے جس کے باعث ہمارے ظاہر و باطن کو عیبدار بنا دیتا ہے۔ غرور، تکبر، حب جا کی منزلت، طاقت و اقتدار کے نشے میں مخمور اپنے نفس کے تابع ہو کر آج جو بد نصیب ہر گناہ کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، انہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس وقت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے بات پرس کی جائے گی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَاهُ، وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے رکا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، یہ تمام چیزیں، دنیا کی لذتیں ہمارے سامنے موجود ہیں،
جس پہ نفس امارہ جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتا ہے، گناہ کی طرف سلپ ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر اس کے نزدیک آ جائے اور وہ ڈر جائے اور اس سے باز آ جائے اس گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس پر ٹھکانہ جنت۔ اور ایک بات یاد رکھیے، نفس امارہ کی جو پیروی کرتے ہیں اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر نفس امارہ اور شیطان کو خوش کرنا کفار مشرکین کا کام ہے، جن کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے با وصف علم کے اسے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون رہا دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے کہ انسان نفس کو اس قدر مجبور کر دیتا ہے کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، حق بات نظر نہیں آتی، حق بات نظر نہیں آتی، اور وہ مسلسل جو نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی گرفت میں آتا ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نفس کے حوالے سے کہ وہ اپنی خواہش نفس کے تابع ہوا، اس کا حال کتے کی طرح ہے، جو اپنے نفس کی وجہ سے مطلب اس کا تابع ہو گیا تو وہ اس کا جو حال ہے وہ کتے کی طرح۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ سارا کھیل حال کا ہوتا ہے، حال ہے نا، تین چیزیں نا، حال، مستقبل اور کیا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ اور حال ایسی چیز ہے کہ حال میں بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے تو وہ حال اس کا اللہ کا ولی۔ اب جب اللہ کا ولی ہوا، اللہ کا نیک بندہ ہوا، اس کے معاملات آگے بڑھے تو اب اس کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے محترم مسلم بھائیو، اب ان تمام چیزوں کے لیے دیکھیں، تھوڑا سا بیان میں نے مشکل ضرور لیا ہے مگر یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ ہمارے اندر نفس موجود ہے اور ہمارا جو نفس ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہے اور ان کی حالتیں ایک جیسی نہیں رہتی اور ہم مختلف حالات میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو ہمیں کن حالات میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، ہمیں اس پر اپنا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک محاسبہ نہیں کریں گے ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور محاسبہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر محاسبہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تو ایک بات یاد رکھیے کہ پھر ہم دنیا کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ حکمت آل داؤد علیہ السلام میں سے ہے کہ عقل مند کے لیے 4 اوقات ضرور ہونے چاہیے، جن میں سے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اپنے نفس کا محاسبہ، یعنی اپنے نفس کا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ محاسبہ کرے۔ اور جب بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا نا تو اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کہاں غلطی کی۔ دیکھیے کاروبار انسان کے جو ہوتے ہیں، کاروبار کب کامیاب ہوتے ہیں؟ کاروبار کر کے چھوڑ دو کامیاب ہوتے ہیں، جب تک کہ آپ اس کا محاسبہ نہیں کریں گے، جب تک کہ اس کا محاسبہ نہیں کریں گے، اس پر دیکھیں گے نہیں، اس پہ کیا کاسٹنگ، جب تک اس پہ کاسٹنگ نہیں کریں گے، چیزیں سامنے آپ کے پاس نہیں آئیں گی کھل کر، اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا۔ اب کاروبار کے ایک اپنے اصول ہیں، کاروبار کے اپنے اصول ہیں، ان اصولوں پہ کاروبار کرو گے تو کاروبار ہوگا۔ بظاہر کاروبار ہمیں آسان نظر آتا ہے مگر آسان نہیں ہے، کاروبار کرنا آسان نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا محاسبہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری بجلی کتنی خرچ ہو گئی اس کام کے اندر، اچھا جی، کتنا میٹیریل ہمارا خرچ ہو گیا، اچھا جی، فلاں سامان ہم یہاں سے یہاں تک لے کے آئے تو اس میں کتنا کرایہ لگا ہمارا۔ اور یہ جو کامیاب لوگ ہیں نا، جو اتنے کامیاب لوگ کاروباری تجارتی لوگ ہیں، وہ بغیر محاسبے کے نہیں چلتے، یہ بات یاد رکھیے گا، بغیر کاسٹنگ کے نہیں چلتے، ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں۔ عام طور پہ کہتے ہیں یار یہ جوڑا جو ہے وہ میری دکان پہ جو وہ اتنے کا پڑا ہے، جوڑا جو ہے اتنے کا پڑا ہے، فرض کریں کہ وہ کہے گا جی یہ جو 1 میٹر ہے، 1 میٹر سمجھانے کے بتاؤں گا، 1 میٹر میرے کو جو ہے یہ 100 روپے کا پڑا۔ اب 100 روپے میں کیا کیا ہے اس کے اندر، 100 روپے کے اندر دکان کا کرایہ بھی آیا، دکان کی بجلی بھی آئی،
اور اس کو لانے میں جو کرایہ وہ بھی لگا اور جتنے کا لیا وہ بھی لیا. تو ٹوٹل اس کی کاسٹنگ اس نے نکالی کہ یہ مجھے دکان پہ لانے کے بعد جو ہے 100 روپے میٹر پڑا. تو اب میں نے اس کو جو ہے 115 میں بیچنا ہے یا 120 میں بیچنا ہے, جو بھی ہے, جس طرح بھی لوگ پھنس جائیں. ٹھیک ہے, منافع میں تو کوئی قید ہے نہیں. تو مقصد یہ کہ اس کا محاسبہ کرتے ہیں نا, مطلب تو یہ دکانیں چلتی ہیں, ورنہ دکانیں نہیں چلتی ہیں. دودھ کے ساتھ مکھن بھی چلا جائے تو بچے گا کیا, پھر تو گھر میں فاقے ہی ہونے, کچھ نہیں ہونا. تو ہم تو وہاں محاسبہ کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے نفس کے متعلق بھی محاسبہ کرنا چاہیے. کہاں گناہ سرزد ہو گیا, کہاں ہم کس کام میں لگ گئے تھے, کہاں ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا, کیا ہم نے کیا, آج ہم نے رات کیسی گزاری, اللہ کے ذکر میں گزاری, اللہ کے بغیر ذکر میں گزاری. فرشتہ جو نا, فرشتہ اور شیطان دونوں موجود ہوتے ہیں رات کے وقت. رات کو شیطان اور فرشتہ موجود ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ تو اللہ کے ذکر پہ اپنا اختتام کر, شیطان کہتا ہے کہ تو شیطانیت پہ اختتام کر اپنا. اللہ اللہ, کتنی خطرناک بات ہے یار, کتنی خطرناک. اگر بندہ غور کرے نا, مطلب اب ذرا سوچے, ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا اختتام کس پر ہے, ہمارا اختتام کس پر ہے؟ آیا کہ ہمارا اختتام اللہ کے ذکر پر ہے, اللہ کی یاد پر ہے, اپنی موت کی یاد پر ہے, یا پھر ہم نے کوئی مطلب یہ کہ سوشل میڈیا پہ کوئی گانا سن لیا ہے, گانا دیکھ لیا ہے, کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے, اس کو دیکھتے 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 سو گئے. اختتام کس پر ہوگا؟ جبکہ پیارے محترم مسلم بھائیوں کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ سوتے وقت کلمہ پڑھے, کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا پڑھے؟ کلمہ پڑھے کہ اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اب بتائیں جو کلمہ پڑھ کر سوئے گا, کلمہ پڑھ کے سوئے گا, تو فجر میں اٹھنا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. مشکل تو ہم نے کر دیا نا, مطلب ہم لوگ کراچی والے وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں اور دن کو دیر تک سوتے ہیں. پھر ہم شکایت کیا کرتے ہیں, شکایت کیا کرتے ہیں, دیکھیں شکایت کیا کرتے ہیں, یار رزق میں برکت نہیں ہے. شکایت ہے ہماری, میں رزق میں برکت نہیں ہے. اچھا بتا دیں رزق میں برکت کیوں نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. صبح کے وقت فرشتے رزق لے کے اترتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ٹائم ہے نا اترنے کا, روایت میں کوئی حدیث میں ہے تو مجھے بتا دیں آپ. تو جس وقت ان کا رزق اتارنے کا وقت ہے اس وقت ہمارا سونے کا وقت. تو کیا رزق میں برکت ہوگی؟ صرف ضرورت پوری ہوگی. کیا ہوگی؟ رزق میں برکت وسعت نہیں ہوگی, صرف ضرورت پوری ہوگی, صرف ضرورت پوری ہوگی. تو جب صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد رزق کا اترنے کا وقت, تو اس وقت انسان کو اٹھا رہنا چاہیے. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وظیفہ یا کوئی تعویذ مل جائے تو بہترین تعویذ ہے یہ بہترین تعویذ ہے انسان کے لیے کہ فجر کے بعد تھوڑا وقت جاگ لے, سوئے نہیں, اور پھر فجر میں لوگ سوتے رہتے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم بھائیو, بات کہاں سے کہاں نکلی, واپس آتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ ہر لحاظ سے ضرور جو ہے 3 کیٹیگری میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ, ہے نا, مطمئنہ ہے نا یہ. اور یہ سب سے بہترین ہے کہ انسان کو یہ ولایت کے راستے پہ لے جاتا ہے. اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح, جس کو نصیب ہو جائے, توبۃ النصوح جس کو نصیب ہو جائے. تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں, حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے عمل کرے, موت کے بعد کے عمل کرے, یعنی موت مرنے کے بعد جو وہ عمل اس کے کام میں آئیں گے. اور وہ عاجز وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگائے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے, اور مطلب حساب کتاب میں پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے. کہ دیکھیے ایک دیکھ عقل مند اس کو کہا گیا, عقل مند کس کو کہا گیا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. اور یہ تمام شیخ جو ہوتے ہیں, شیخ ہوتے ہیں جنہیں ہم شیخ کہتے ہیں, دوسرے الفاظوں میں پیر صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیر کہتے ہیں, پیر صاحب ہے نا, عربی میں شیخ کہتے ہیں, ہے نا, شیخ کہتے ہیں اور پیر صاحب کہتے ہیں. تو پیر کا مطلب جو ہے نا, پیر کا مطلب رہنمائی کرنے والا. اور ہم سب کے جو سب سے عظیم جو پیر ہے نا وہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان سے ہی تمام پیر ہیں, ان سے ہی تمام شیوخ ہیں. اور جو مطلب یہ ہے کہ سلاسل, اب ہم کہتے ہیں سلاسل کہاں سے آ گیا بھائی, ایک بار سلاسل کہاں سے آ گیا, قادری کہاں سے آ گیا, چشتی کہاں سے آ گیا, نقشبندی کہاں سے آ گیا, سہروردی کہاں سے آ گیا. تو بھائی یہ در حقیقت میں یہ وہ یونیورسٹیز ہیں
کہ آپ اس میں جا کے داخلہ لے لیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں. اور اگر آپ اس کے بغیر محاسبہ کر سکتے تو مجھے بتائیں آپ کر سکتے ہیں. جبکہ میں نے اس کے متعلق کافی آج میں نے پڑھا ہے کہ بندہ نفس کا محاسبہ اور نفس کی اصلاح بغیر اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں کر سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ جتنے اہل اللہ ہوتے ہیں یہی شیخ ہوتے ہیں, یہی پیر ہوتے ہیں, یہی رہنما ہوتے ہیں, یہی رہنما ہوتے ہیں, سمجھے نا. اور یہی لوگوں کو ظاہر ہے کہ قلب کی اصلاح کرتے ہیں, قلب کی اصلاح کرتے ہیں, بندے کو مخلص بناتے ہیں. جب بندہ مخلص بنتا ہے تو وہ کس کے نزدیک ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کس کے نزدیک ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نزدیک ہوتا ہے تو اس کا دل عبادت میں لگتا ہے, بولو ہاں. ریاضت میں لگتا ہے, بولو ہاں. تلاوت میں لگتا ہے, بولو ہاں. ذکر اذکار میں لگتا ہے, بولو ہاں. جب یہ سب پر عمل کرتا رہتا ہے تو میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نفلی عبادت کر کر کے اتنا قریب میرا آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی نگاہ بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اور ان سے پھر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات جو ہے بندوں پر جو ہے وہ بالکل آیا ہے, بشرط یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ مخلص ہو جائے. اور اب مخلص نہیں ہے, زبان کچھ ہے, اندر کچھ ہے, نگاہ کچھ ہے, دیکھ رہے ہیں کچھ ہے, سوچ رہے ہیں کچھ ہے, دیکھ رہے ہیں کچھ ہے, سوچ رہے ہیں کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قدر نزدیک ہے, ہمارے خیالات, ہمارے وسواس سے بھی وہ واقف ہے کہ ہمارے اندر اچھے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, برے ارادے پیدا ہو رہے ہیں, اچھے ارادے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے بھی واقف ہے رب العالمین. انسان واقف نہیں ہوگا, ہے نا, کوئی ایک ہم ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوں گے, مگر میرا رب عز و جل کے سامنے ہم بالکل آیا ہے, کھلا ہے, کھلا ہی کھلا ہے. یہاں انسان جو ہے کوئی گناہ کر رہا ہے تو کسی بندے کو دیکھ کر گناہ سے باز آ جاتا ہے, مگر بندے کے اندر یہ تصور ابھی تک جمع ہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں. ابھی تک یہ تصور جمع نہیں ہے. یہ تصور کون جمائے گا؟ وہ یہ تمام یونیورسٹیز ہے نا, سلسلے کی یونیورسٹیز ہیں. جس طرح آپ بچے کو کہاں داخل کرتے ہیں بھائی, تو مونٹی تھری ہو گیا نا, مونٹی تھری ہو گیا, بولا ہاں. مونٹی تھری سے پھر کیا ہے, KG1 KG2 میں جاتا ہے, پھر وہ پہلی کلاس میں پہنچتا ہے, پہلی کے بعد پہلی دوسری تیسری ہے نا, پھر وہ میٹرک میں پہنچتا ہے, میٹرک سے پھر وہ مطلب یہ کہ وہ فرسٹ ایئر کرتا ہے, سیکنڈ ایئر کرتا ہے, پھر ماسٹر کی طرف جاتا ہے, ماسٹر کرتا ہے, کہیں CA کرتا ہے, کوئی سیما کرتا ہے نا, کوئی اس طرح سے مختلف مطلب وہ تعلیم حاصل کر کے ایک مقام حاصل کرتا ہے دنیا کے اندر. تو پیارے اسلامی بھائیو, اسی طرح بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کہ جس سے اس کو روحانیت ملے, رب تبارک تعالیٰ کے وہ نزدیک ہو, اور اپنے دل کو اور اپنے نفس کو پاک و صاف کرتا ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کے وہ بالکل کامیاب کامران ہو جائے. وہ یہی سلاسل ہے. تو لہٰذا اور یہ تمام سلاسل جتنے بھی ہیں تربیت کے حوالے سے, یہ بات یاد رکھیے, یہ جتنے بھی سلاسل ہیں تربیت کے حوالے سے ہیں, یہ سارے جڑتے کس سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور جو ان سے نہیں جوڑیں گے, ہے نا, ان سے نہیں جوڑیں گے, وہ گمراہ ہوں گے. کہ دیکھیں یہ حدیث متعلق ہے کہ وہ بندہ عاجز ہے کہ جو اپنے آپ کو خواہش کے پیچھے لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. یہ لوگوں کی کثرت کی زیادہ ہے ہمارے اندر. کیا وہ اللہ نقطہ نواز ہمیں بخش دے گا؟ مگر ہم نے اپنے گناہ کرنے ہیں, ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی, میں نے قرآن کی بات نہیں ماننی, میں نے حدیث کی بات نہیں ماننی, میں نے اللہ رسول کی بات مانی, نہ میں نے کسی بزرگ کی بات ماننی, نہ کسی صالحین کی بات ماننی, میں نے کسی کی نہیں ماننی. میں نے تو وہی کرنا ہے جو میرا نفس چاہتا ہے. میرا نفس چاہتا ہے خواہشات کی پیروی کرنا, میں نے وہی کرنا ہے. اور اس خواہشات کی پیروی کے اندر اللہ تبارک کی نافرمانی ہوتی ہے, ہوا کرے. قرآن کی حکم عدولی ہوتی ہے, ہوا کرے. حدیث کی حکم عدولی ہوتی ہے تو ہوا کرے, مگر میں رب سے بڑی امید رکھتا ہوں. کتنا بڑا دھوکہ اپنے آپ سے, کتنا بڑا دھوکہ ہے. میری بات سمجھ, اس حدیث میں جو میں نے بتایا آپ کو, کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جو ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں, کسی اور کو دھوکہ نہیں کر رہے, اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں ہم. اور کتنا خطرناک دھوکہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید سے وابستہ ہیں. ہم وابستہ ہیں, خواہشات کو ہم نے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے. بس تھوڑی خوشیاں ہمیں ملے, پھر دیکھیں ہم شریعت کا کس طرح سے جنازہ نکالتے ہیں, قرآن و حدیث کے احکامات کا کس طرح جنازہ نکالتے ہیں, کس طرح نکالتے ہیں. میں نے تو مطلب ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ماشاءاللہ اہل علم والے ہیں, وہ مذہبی ہے, مگر وہ بھی مطلب جب ان کے گھر میں بھی خوشیاں ہوتی ہیں نا, یقین جانے کے شیطان کے بغیر نہیں ہوتی, شیطان کو خوش کیے بغیر نہیں ہوتی. اب بتائیے کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد پھر ہم مطلب ہمارے اندر وہ مطلب یہ نا کہ ہمارے اندر جو نا ابھی تک حقیقت کی پہچان ہوئی نہیں ہے.
حقیقت تو یہ ہے، حقیقت کی پہچان ہوئی نہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیا معرفت الہی کو حقیقی طور پر حاصل کر ہی نہیں سکے ابھی تک، نہ معرفت رسول کو کر سکے، نہ معرفت قرآن کی پہچان ہمیں ہو سکی ہے، نہ ہمیں حدیثوں کی پہچان ہو سکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سعادت مند بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر باہر آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور یہ دعا پیارے ٹائم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا فرمائی ہے، اور دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے اپنے رب تعالیٰ کے حضور یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل میرے نفس اور باطن کو تقوی سے آرستہ فرما، اس کا تزکیہ اور اس کا تصفیہ فرما، تو ہی سب سے بہتر اور پاکیزگی بخشنے والا ہے، تو ہی نفس اور باطن کا مالک و مولا۔ دیکھا پیارے محترم، کس قدر مطلب یہ کہ ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے حضور جو ہے دعا کریں۔ اگر ہم یہ دعا کرتے کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ دعا قرار پکڑ لے گی اور ہم انشاءاللہ تبارک دنیا کی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔